بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال میں پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی۔ ناظرین، یہ کہانی میری آپ بیتی ہے۔ کھاریاں سے ہجرت پر مجبور ہوا تو کیوں؟ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد مجھ پر کیا گزری؟ یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ یہ کہانی کتابی صورت بعنوان جہاں دیکھا تیرا امریکہ میں پہلے شائع ہو چکی ہے۔ سلسلہ وار آبیتی کی 5ویں قسط پیش خدمت ہے، جب مجھ پر کھاریاں کی سرزمین تنگ کر دی گئی۔ امریکی گوری کی ہدایت کے مطابق میں 1 ہفتے بعد اسلام آباد میں امریکی ویزا آفس پہنچا۔ میری طرح اور بھی بہت لوگ تھے جو اپنے دیش سے پردیش جانے کے لیے ویزا آفس آئے تھے۔ میں لائن میں اپنے نمبر پر بیٹھ گیا۔ کاؤنٹر پر گوری خاتون انٹرویو لے رہی تھی۔ میرا 10واں نمبر تھا۔ مجھ سے پہلے جو بھی انٹرویو دیتا سوال اور جواب کے بعد مایوس ہی نظر آتا۔ میری باری آئی تو گوری نے مجھے غور سے دیکھا اور بغور میرا جائزہ لے کر انگریزی میں بولی تو میں نے مسکرا کر قومی زبان میں کہا، میں انگریزی نہیں جانتا۔ پاس کھڑی ترجمان خاتون نے کہا، میم سوال کر رہی ہے کہ امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ لائنز کلب انٹرنیشنل کی سالانہ تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ گوری نے ترجمان کے ذریعے سوال کیا، لائنز کلب کی تقریب تو 5 ماہ بعد ہے، تم ابھی سے جا کر کیا کرو گے؟ ہم نے اگر آپ کو ویزا دینا ہے تو صرف 6 ماہ کا دیں گے۔ گوری کے اس سوال میں وزن تھا، لیکن میں تو پاکستانی پختون تھا۔ میں نے ترجمان کے ذریعے گوری سے کہا، جانتا ہوں، لیکن میں پہلے ناروے جاؤں گا۔ ناروے میں 2 ماہ قیام کے بعد انگلینڈ چلے جاؤں گا، اور اگر آپ ویزا دیتے ہیں تو میں انگلینڈ سے امریکہ چلے جاؤں گا۔ گوری نے تیسرا سوال داغ دیا، لائنز کلب کا بنیادی ماٹو کیا ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ آئی سائٹ، حاضر دماغی کام کر گئی۔ گوری نے میرا پاسپورٹ رکھتے ہوئے کہا، 4 بجے پاسپورٹ لینے آ جائیں۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا، لیکن دل کا دمال گوری پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ویزا آفس سے باہر آیا، میرے ساتھ اسلام آباد دیکھنے آنے والوں کو انٹرویو کی کہانی سنائی تو ان کے چہروں پر بھی بہار آ گئی۔ میں 4 بجے پاسپورٹ لینے ویزا آفس آیا۔ پاسپورٹ ملا، دیکھا تو امریکہ کا ویزا لگا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنوں سے کہا، اللہ کے اس فضل پر جس قدر بھی میں شکر کے سجدے کروں کم ہے۔ 15 دنوں میں ناروے، انگلینڈ اور امریکہ کے ویزے لگے ہیں۔ اب میں عمرے کا ویزا لوں گا اور سجدہ شکر کے لیے مکہ اور در رسول پر حاضری کے لیے مدینہ جاؤں گا۔ میں نے عمرے کا ویزا لیا اور اپنے خوبصورت مستقبل کے لیے وطن سے ہجرت کی تیاری کرنے لگا۔ میرے عزیز دوستوں میں طارق عزیز اور محمد جمیل نواز کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا کہ میں پاکستان سے پرواز کرنے لگا ہوں۔ میں اپنوں سے ملاقات کی غرض سے انہیں ملنے جاتا تو ان کے چہروں کے تاثرات سے پتہ چلتا جیسے وہ سوچ رہے ہوں کہ میں ان سے کچھ مانگ لوں گا۔ ہجرت کی تیاری تو ہو گئی، لیکن زاد راہ کے لیے جیب خالی تھا۔ میں محمد جمیل نواز کو ساتھ لے کر میونسپل کمیٹی کے کونسلر چودھری محمد اشرف گوندل کے گھر گیا۔ اشرف گوندل صاحب بڑے ادب اور احترام سے ملے۔ گھر کی بیٹھک کا دروازہ کھولا، مشروبات لایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جانتا ہوں آپ مشکل میں ہیں، لیکن جان لیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ محمد اشرف گوندل کی حوصلہ افزائی سے مجھے حوصلہ ملا تو میں ان کے سامنے کھل گیا۔ اشرف گوندل صاحب، جانتا ہوں آپ نے جو کہا اس کی تائید کرتا ہوں۔ میرے حاسدوں نے مجھے گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھ سے میرا رب چھین نہیں سکے۔ میں نے اشرف گوندل صاحب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے میرے پاسپورٹ پر اس وقت ناروے، برطانیہ اور امریکہ کے ویزے لگ چکے ہیں۔ عمرے کا ویزا بھی لے چکا ہوں۔
میں کھاڑیوں کو الوداع کہہ رہا ہوں، میرے بچے کھاڑیوں میں ہوں گے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد اگلی منزل کی طرف سعودی عرب سے پرواز کر جاؤں گا۔ بہت شکریہ ناظرین، میری آپ بیتی کی 5ویں قسط آپ نے سنی۔ زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کی اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔